آج سے 50 سال پہلے کی سچویشن یہ تھی کہ اگر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کرنے کا ارادہ کرتا تو باپ اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی فلاں لڑکا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تو بیٹی تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو بیٹی گردن جھکا لیتی اور مثبت انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتی ابا جتنا آپ میرا بہتر سوچیں گے اتنا کوئی دوسرا بہتر نہیں سوچ سکتا۔ لیکن آج حالات بدل گئے، آج سوچ بدل گئی۔ آج ایک باپ یا ماں اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہے اور بچی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہے یا ماڈرن ٹائپ کی بن چکی ہے، تو باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ذرا پوچھ لو کہیں کوئی مسئلہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے نا اس کا، ہم یہاں رشتہ کرنے جاتے ہیں۔ حالات کتنے بدل چکے، معاملات کتنے بدل چکے۔ وہ بچیاں کل جو سر جھکا کر رشتہ کر لیتی تھی آج ببانگے دول کہتی ہے ابا مجھے فلاں پسند ہے، فلاں کے ساتھ مجھے رشتہ کرنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں حالات کتنی تیزی سے بدل گئے، بچیاں بگڑ رہی ہیں، بچیاں برائیوں کی دہلیز پر پہنچ رہی ہیں، اور اتنی بے وقوف ہوتی ہیں بچیاں، اتنی نادان ہوتی ہیں بچیاں۔ کوئی حسن کی تعریف کر دے، کوئی چہرے کی تعریف کر دے، کوئی انداز کی تعریف کر دے، کوئی لباس کی تعریف کر دے، اور کوئی کہہ دے کہ میں تم پر اپنی جان قربان کر دوں گا، تو پوری زندگی بچیاں داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد چند دنوں کے رشتے کے بعد اور تعلقات کے بعد ان کو اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں ٹیشو کی طرح کہ ان کی زندگیاں سوائے تڑپنے اور بلکنے کی اور کچھ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بے وقوف بننے سے بچو، دھوکہ کھانے سے بچو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے ان نوجوانوں کے مکر و فریب سے بچو جو نوجوان تمہیں ہتھیلی میں چاند دکھائے، تمہیں جو ہے چاند آسمان سے توڑ کر لانے کی بات کرے، ایسوں کے مکر و فریب سے بچو۔ بلکہ یاد رکھیں ایسوں کے چکر میں، بلکہ کسی کے بھی چکر میں نہ آؤ۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر ہر تجربہ کار سے انسان مشورہ لیتا ہے۔ آپ کو کہیں دکان خریدنی ہے تو آپ مشورہ لیں گے یہ علاقے میں دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ کوئی بلڈر ہے زمین فروخت کر رہا ہے یا فلیٹ فروخت کر رہا ہے، دو چار سے مشورہ کریں گے اس سے فلیٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب دنیا کے ہر معاملے کے اندر تجربہ کار سے مشورہ کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے ماں باپ سے بہتر شادی شدہ زندگی کا تجربہ کس کے پاس ہوگا؟ لیکن آج بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج بچیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، نہ مذہب دیکھ رہی ہیں، نہ رشتہ دیکھ رہی ہیں، نہ حالات دیکھ رہی ہیں، نہ کوئی چیز دیکھ رہی ہیں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ چند لمحوں کی ہوس اور چند لمحوں کی باتوں کے اندر گرفتار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پیاری بچیوں ایسے ماحول سے بچو، ایسی عادتوں سے بچو، ایسی سوچ سے بچو، اور خبردار خبردار کبھی کسی لڑکے سے تعلقات قائم کرنے کا تصور کبھی بھی قائم نہ کرنا، اور ہمیشہ اس سے بچنا، اس لیے کہ جتنا تمہارا بھلا اللہ کے رسول چاہتے ہیں دنیا میں کوئی انسان اتنا تمہارا بھلا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، پروردگار نے نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، میرے محبوب مومنات سے کہہ دیجئے، اپنی کنیزوں سے کہہ دیجئے، آپ کی ماننے والیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ العیاذ باللہ آج کیا نہیں ہو رہا، موبائل کے ذریعے کیا نہیں ہو رہا، کس طرح سے تصویریں شیئر کی جاتی ہیں۔ العیاذ باللہ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، بچیاں جلدی ڈپریشن کی شکار ہو رہی ہیں، مختلف بیماریاں ان کو دعوت
دعوت دیتی نظر آتی ہیں، وجہ یہی سارے خرافات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عورتوں کو کرنا کیا چاہیے، بچیوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں میری بیٹیوں، دینی ماحول کریٹ کرو۔ جب تم بیٹھو تو تمہاری زبان پر کسی سیریل یا پکچر کا تذکرہ یا ہیروئن کا تذکرہ یا ہیرو کا تذکرہ نہ ہو۔ جب بھی تم بیٹھ کر تذکرہ کرو تو کبھی قرآنی واقعات کا تذکرہ کرو، کبھی خاتون جنت کا تذکرہ کرو، کبھی امہات المؤمنین کا تذکرہ کرو، کبھی تعلیم یافتہ خواتین کا تذکرہ کرو، اور جہاں کہیں بھی رہو اپنی عزت اور اپنے وقار کے ساتھ رہو، اپنی وقار کو اور تقدس کو پامال نہ کرو۔ اگر تم رہ گئی تو تمہاری نسلوں کا سنورنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ آج کواری بچیوں کو تو چھوڑیے، وہ تو اپنی جگہ پر ان کا ایشو ہے، بہت ساری شادی شدہ عورتوں کا بھی معاملہ بڑا خطرناک چل رہا ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، شوہر سے اپنے موبائل کا پاسورڈ چھپا کے رکھتی ہیں اور شوہر کے جانے کے بعد نہ جانے کس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتی ہیں، گندی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا۔ بھول چکی ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، بھول چکی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں فراموش کر کے گناہ کے دلدل میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں، پھر گھر کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب اس دنیا میں آئے ہو تو پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جہاں ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، ایک ایک عمل کا سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، زندگی کیسے گزاری یہ سوال ہوگا۔ اور اگر وہاں پر تم کچھ کہنا چاہو گے بھی تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کچھ نہیں کہہ سکو گے، بلکہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اس قیامت کے مناظر کے حوالے سے اور وہاں کے خوف کے حوالے سے کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر، اپنی سوچ کو تبدیل کرو، اپنی فکر کو تبدیل کرو۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مدرسے آغائیہ صوفیہ کے ذمہ داروں کو، معلمات اور معلمین کو اور ذمہ داروں کو اور ان طالبات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن ماحول کے اندر، وہ بچیاں جنہوں نے علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی ذات کے ذریعے معاشرے کے اندر اصلاح سدھار کا ماحول پیدا ہوگا اور خواتین اسلام کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔